اس ملک کو لیڈ جو ہے یہ اسٹیٹس کو نہیں کرے گا, وہی کرے گا جو عام انسان ہے. اب دیکھ لیں آپ ہمارے چیف منسٹر کے 4 کینڈیڈیٹ دیکھ لیں, ان میں سے کون عمران خان کا بھانجا ہے, کون عمران خان کا بھائی ہے, کون عمران خان کا کزن ہے؟ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. بیٹی چیف منسٹر, بھائی پرائم منسٹر, مطلب آپ کی پارٹی میں کوئی اور پڑھا لکھا انسان نہیں ہے. ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. یہاں کانفرنس ہے, تقریباً 87 ایم این جن کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا وہ یہاں پہنچے. ایم پی ایز بھی ہیں, اس سے ڈبل. ایم پی ایز بھی ہیں, اس سے ڈبل. کیا سمجھتے اس کا مقصد کیا ہے اور کیا ہوگا اس سے؟ یار دیکھیے, ان لوگوں نے شاید یہ سمجھ لیا ہے یا سوچ لیا ہے یا پلان کر لیا کہ تحریک انصاف خاموش بیٹھ جائے گی. ان کا جو ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے انہوں نے, اور اتنی زیادہ ہماری جو سیٹیں کھا گئے ہیں. کراچی کی اگزامپل دیتا ہوں, 17 سیٹیں یہ لوگ ہم لوگوں کی کھا کے وہ جو 3rd نمبر پہ تھا ان کو دے دی انہوں نے. تو ہم خاموش نہیں بیٹھ رہے, ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے, لیکن جو ہمارا آئین اور ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے اس کے دائرے میں رہ کے ہم پورا احتجاج کریں گے. اور اس کے علاوہ قانونی اور آئینی جنگ جو ہے وہ بھی عدالتوں میں جاری رہے گی. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا انہوں نے ڈاکہ مارا ہے ہم ان سے ریورس کرائیں گے اور ساری سیٹیں واپس لیں گے. عوام دیکھیں, یہ میرا نقصان نہیں ہے ذاتی, یا تحریک انصاف کا بھی نہیں ہے. اس ملک کی عوام ہے جس نے اتنی ایک خواہش اپنی ظاہر کی, ایک مینڈیٹ دیا ایک پولیٹیکل پارٹی کو, اس کے کینڈیڈیٹس کو, اس پہ انہوں نے ڈاکہ مار کے وہ سارا چھین لیا. تو یہ اتنے آسانی سے ان کو ہضم نہیں ہونا. اور دیکھیں آپ ان کے جو لیڈر ہیں جو مین آئے تھے, باہر سے اسپیشل لائے گئے تھے اسپیشل پروٹوکول میں, جن کو انہوں نے پرائم منسٹر بنانا تھا, ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جو عوام ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑی. اس وجہ سے پرائم منسٹر کے جو ان کی جو کینڈیڈیچر تھا اس سے بھی واپس اتر کے اپنے بھائی کو ادھر آگے کر دیا ان لوگوں نے. تو عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. اور ہمیں تو پہلے سے ہی پتا تھا, سرویز آ رہے کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے. اب وہی سوشل میڈیا کی پارٹی نے ان کو بتا دیا کہ سوشل میڈیا گراؤنڈ پہ بھی ہے. یہ جو لوگ ہے 2.5 کروڑ ٹک ٹاک کا یوزر ہے, پاکستان کا جو ینگ جنریشن ہے آپ کی 25 سے لے کے 40 سال کے درمیان کی, یہ 4-5 کروڑ آبادی بنتی ہے. ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا جو پروجیکٹ 1985 ہے اور جو پروجیکٹ یہ بھٹو ہے یہ اب ختم ہو چکا ہے. اس ملک کو لیڈ جو ہے یہ اسٹیٹس کو نہیں کرے گا, وہی کرے گا جو عام انسان ہے. اب دیکھ لیں آپ ہمارے چیف منسٹر کے 4 کینڈیڈیٹ دیکھ لیں, ان میں سے کون عمران خان کا بھانجا ہے, کون عمران خان کا بھائی ہے, کون عمران خان کا کزن ہے؟ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. بیٹی چیف منسٹر, بھائی پرائم منسٹر, مطلب آپ کی پارٹی میں کوئی اور پڑھا لکھا انسان نہیں ہے یا کوئی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے جو ملک کو لیڈ کر سکے. سو یہ جو ایک مونارکی بنائی ہوئی ہے یہ بادشاہت ہے, یہ پارٹیز تھوڑی ہیں, ڈائنیسٹیز ہیں. تو انہوں نے جی ہمیں رول نہیں کرنا, ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا اور ہماری جنریشن نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے. ووٹ ہم اس کو دیں گے جو عام آدمی کی بات کرے گا, اور عام شخص جو ہوگا وہ باہر اٹھ کے آئے گا, اوپر ٹاپ لیڈرشپ اس کو ملے گی, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی موقع نہیں دے گا. اچھا مجھے بتائیے جو کانفرنس ہو رہی ہے کیا سمجھتے اس کے امپیکٹ کیا ہوں؟ بالکل ہوں گے. دیکھیں ہم آلریڈی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے ہمارے ہاں, تو میڈیا دیکھیں آپ یوٹیوبرز تو چلے پھر بھی کوئی تھوڑا بہت سچ بتا دیتے ہیں, لیکن ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہاں پہ تو میں نام لوں عمران خان تو بیپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کتنا کچھ سچ بتائے گا؟ انہوں نے تو کنٹرولڈ ہے, ان کو تو اجازت نہیں ہے کوئی بات کرنے کی. تو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پابند نہیں ہے, انہوں نے تو سچ رپورٹ کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں. وہ ان کو مینڈیٹ تھیوز کہہ رہے ہیں, وہ ان کو ایسے ایسے لقب دے رہے ہیں, ان کا پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے. یہ جمہوریت تھوڑی ہے, اس سے بہتر ہے یا تو ملک میں مارشل لا نافذ کر دو یا ملک میں وہ اکبر بادشاہ کے ٹائم کی بادشاہت نافذ کر دو. اس طرح تو ملک نہیں چلنا. آپ کہتے ہو ہم جمہوریت ہے, ہمارے ملک میں آئین ہے, لیکن آپ جب الیکشن ہوتا ہے تو اس کا آپ پورا مینڈیٹ چوری کر لیتے ہو. تو آرام سے کسی نہیں بیٹھنا, پورا احتجاج ہوگا انشاءاللہ, اور ہم آخری دم تک لڑیں گے. اور یہ خان صاحب نے یہی سکھایا ہے, جب آپ ہار مان لیتے ہو تو آپ تب ہارتے ہو. اس لیے ہار تو ماننی نہیں ہے نا, چلتے رہنا ہے. ابھی یہ تو سٹارٹ ہے, ابھی یہ آغاز ہے. ابھی دیکھیے آغاز محبت ہے, آگے ہوتا کیا آگے ہوتا کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں, کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تحریک انصاف کا وفد کیا, جماعت اسلامی وہ اس الیکشن پہ رضامند نہیں ہے, تحریک لبیک جی ڈی اے آج ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کر رہی ہے. کیا سمجھے اگر ان کی حکومت بن بھی جاتی ہے چل جائے گی؟ دیکھیں ان کی جو وہ کہتے ہیں نا, وہ جو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی چھری کے نیچے تو آتی ہے نا, تو ان کی جو وہ چھری ہے نا وہ فارم 45 ہے. وہ جو ہمارے پاس ٹائم سے آ گیا تھا اس پہ ان کے پولنگ ایجنٹس کے بھی سائن ہے, پریزائڈنگ افسر کے بھی سائن ہے, ہمارے بھی سائن ہے.
تو اس وجہ سے یہ ان کی موت ہے فارم 45. اور یہ اس انشاءاللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کو لگ رہا ہے یہ 5 سال اسٹے میں بیٹھیں گے. ہم ان کو 6 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر یہ کیس ڈیسائیڈ کروا کے دکھائیں گے اور ان سے چھینی ہوئی سیٹیں ان سے واپس لیں گے. ہماری 180 سیٹیں وہ ہم پوری کریں گے، جو مرضی کر لیں گے. تھرڈ نمبر پہ کینڈیڈیٹ آ رہا ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، NA65 وجاہت شاہ صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، میرا دوست ہے بچپن کا. وہ 135 ہزار ووٹ لیے ہوئے اس نے. قمرالزمان قاہرہ صاحب 50 ہزار ووٹ، 35 ہزار ووٹ لیے ہوئے آپ کے وہ سدھو صاحب نے جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہے. اس کی کوالیفیکیشن کیا تھی؟ وہ ایئر چیف کا بھائی تھا، اس کو فرسٹ پہ کر دیا. قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میں اس پہ ہارا ہوں، وجاہت شاہ صاحب جیتے ہیں. تو اس طرح کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. سلمان راجہ صاحب آپ کے سامنے، میں تو گواہ ہوں اس کا. اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار دھاندلی کی ہے. یہ کھڑے ہمارے اختر صاحب کھڑے ہیں، ان کو پوری ہرانے کی کوشش کی انہوں نے میاں والی میں، لیکن بات نہیں بنی تو پھر آخر میں فارم 47 جاری کرنا پڑا ان کو مجبوری میں. اس وجہ سے ساری سیٹیں واپس لیں گے. ہاں ہم نے کوئی نہیں ماننے والے، یہ خان صاحب نے سکھایا، آخری دم تک لڑیں گے انشاءاللہ. عمران خان کو وزیر اعظم لائیں گے سر، ہیں ہی وہ ہمارے وزیر اعظم انشاءاللہ. یہ جو ہماری NA89 کی سیٹ ہے وہ ان کی امانت ہے ہمارے پاس. جس دن وہ کوالیفائی کریں گے ادھر سے کنٹیسٹ کریں گے. ابھی تو ہم 1,84,000 جیتے ہیں، خان صاحب کنٹیسٹ کریں گے تو 2.5 لاکھ سے جیتیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. سلمان نیازی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، وہ بھی یہاں میرے ہوٹل میں موجود ہیں اور انہوں نے آگاہ کیا جو یہاں چل رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ اس کو آپ ایک نارمل نہ سمجھیں، اس کا پریشر بھی بلڈ ہوگا اور عمران خان وزیر اعظم نہیں بنیں گے. مجھے دیکھیے اجازت. آج اس کانفرنس کا مقصد کیا سمجھ گئے؟ سر دیکھیں، کوشش ہمارے لیڈر نے ایک ہی چیز سکھائی ہے کہ اپنی آواز کو اٹھاتے رہیں. آخرکار کب تک ہم ہار مانیں گے؟ ہم اس وقت پوری قوم ڈٹ گئی ہے. 80% عوام جو تھی، آپ نے الیکشنوں میں دیکھا کہ سارے ووٹ PTI کو ڈل رہے تھے. اب پورا آپ نے کیے ہوں گے، آپ سروے کر کے دیکھ لیں تو اس میں تمام لوگ PTI کے ساتھ تھے. اور PTI کی عوام اس وقت خراج تحسین پیش کروں گا پوری قوم کو، جنہوں نے اس جو اتنی دشواریاں تھیں، اتنی مشکلات کے باوجود، جہاں آپ کے 2 سال کی بربریت انہوں نے کی، پھر آپ سے بلہ چھین لیا گیا، پھر بلے کے بعد آپ سے بلے باز کا نشان تھا وہ بھی چھین لیا گیا، پھر اس کے بعد آپ کو کینڈیڈیٹ کو اٹھایا گیا، آپ کے جو ایجنٹس تھے ان کو اٹھایا گیا، آپ کے کیمپ نہیں لگنے دیے. اس کے باوجود پھر ووٹرز جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا. کچھ ووٹر کہاں ہے، کچھ کہاں ہے. اس کے باوجود آپ کی 60% آپ کی کاسٹنگ ہوتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے جیتتے ہیں. اس سے بڑی جیت کیا ہوگی؟ اور ان کی اتنی شکست پاس جو ہوئی ہے ان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو جس طریقے سے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈسٹرب کیا، ان سے لا تعلقی کرائی، پارٹی چھڑوائی. آج وہی IPP کے چیئرمین صاحب سیاست چھوڑ گئے، خٹک صاحب جو اتنا بولتے تھے وہ سیاست چھوڑ گئے. تو یہ اللہ دکھا رہا ہے ان کو کہ آپ ہم سے چھڑوا رہے تھے، آپ لوگوں کی سیاست ختم ہو گئی ہے. اور آگے آنے والے وقت میں یہ ان کی آخری ضرب ہے جو یہ نون لیگ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے. ان کی سیاست بھی فور ایور ختم ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ آگے وقت ہی پاکستان تحریک انصاف کا ہے. اور عمران خان کو آپ ایک دفعہ باہر نکلنے دیں، اس کے بعد دیکھیں یہ پوری قوم ایک یکجا ہو کے کھڑی ہوگی. حق ہے، باطل مٹنے کے لیے ہے. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سکرینز کے اوپر، یہ حق ہے، یہ ریئلٹی ہے. یہ عوام نے مطلب یہ عوام کا اعتماد ہے ان لوگوں کے پاس. آپ جتنا مرضی کر لیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے پاور جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں ہے اور یہ اس سے بھاگ نہیں سکیں گے. اٹ وڈ بی اے نائٹ میئر فار دیم. یہ جو ریزلٹس ہیں اٹ وڈ بی اے نائٹ میئر فار دیم. اور انہوں نے میں آپ کو ساؤتھ کے سمپلی بتاؤں، ہمارے حساب سے آؤٹ آف 46 وی ہیو ون مور دین 38. اور ہماری انہوں نے وہ کم کرتے 16 کے اوپر آ کے مجبور کی اور 16 سیٹیں ہمارے پاس دیں اور باقی انہوں نے سب کو ہرا. ایک طرف اگر ہم دیکھیں، سننے میرا مریم نواز جو ہے وہ چیف سیکرٹری کے ساتھ آج پنجاب کے ساتھ میٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور انہوں نے تو اپنی حکومت اپنے مائنڈ کے مطابق بنا لی. کیا سمجھتے ہیں اگر وہ حکومت بنا لیتے ہیں تو وہ چل پائے گی حکومت؟ ایک طرف مولانا فضل الرحمان ان کے خلاف ہیں، تو PDM کے سربراہ تھے سعد رضوی، آفتاب شیخاؤ، جماعت اسلامی، آج GDA کا ایک بہت بڑا پروٹیسٹ چل رہا ہے. کیا کہیں گے؟ جس حکومت کی بنیاد جو ہے وہ بھی جب جیلی اعتماد کے اوپر ہوگی، مینوفیکچرڈ ہوگی. مینوفیکچرڈ یہ گورنمنٹ ہے، یہ سلیکٹڈ سے بھی کام ایک قدم اوپر ہو کے مینوفیکچرڈ گورنمنٹ ہے. تو جس کی بنیاد اتنی کھوکھلی ہوگی وہ عمارت دیر پا نہیں ہوگی اور یہ بہت جلدی کولیپس کرے گا. پر افسوس اس بات کا ہے ان کو صرف اور صرف اپنی باری کی پڑی ہوئی ہے. They are least concerned of the economic meltdown جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو انتہا کی جاب لیسنس ہے، لا اینڈ آرڈر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے.
and I think that should be the focus point. یہ غلط کر رہے ہیں اور غلط چیز غلط ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی ہمارے ساؤتھ پنجاب کے اندر آئی بینگ دی پریزیڈنٹ آف دا ساؤتھ پنجاب ہم نے ڈیٹا جو اکٹھا کیا ہے اس کے مطابق وہ 46 MNA سیٹس اور ان 46 کے اندر سے 16 سیٹیں ہمیں انہوں نے جو فارم 49 سیٹ کے مطابق ہم لوگ جیتتے ہیں اور 15 سیٹیں وہ ہیں جو ٹی وی پہ اناؤنسڈ ہوئی ہیں, رات اناؤنس ہوئی ہیں, ہم جیت گئے اور صبح ہمیں ہروا دیا ہے. میں چند ایک سیٹیں جو مین ہیں وہ آپ کے گوش گزارش کر دیتا ہوں. مہربانو قریشی صاحبہ ملتان سے جو کہ 15,000 سے جیتی پر ان کو 7,000 سے ہروا دیا گیا. ہمارے MNA ہیں اعجاز